کے آنسو روتے تھے. کہا ہاں روتے تھے, تمہیں کچھ شک ہے؟ کہا شک نہیں ہے, آپ سے پوچھنے آیا ہوں. آیت اللہ کوئی خاموش رہے. ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو, ایک مرتبہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو, اپنے عزاداروں سے کہا کہ ذرا سا لوگوں میں اعلان کرو, کل آیت اللہ کوئی کے ہاں حسینیہ میں مجلس رکھو, ایک ذاکر کو دعوت دو, اس سے کہو سجاد کا مسائل پڑھے, سجاد کا مسائل پڑھے, میں جواب اسے میں دوں گا. ادھر خطیب آیا, ادھر مسائل پڑھانے لگا. آیت اللہ رجمہ ہوئی, اپنے ہاتھ میں سفید رومال لیے. ایک مرتبہ جب سجاد کے مسائل آئے تو رونے لگے, مجلس ختم ہو گئی. جس بندے نے اعتراض کیا تھا اس کو کہا یہ رومال لے جا, وہ لے جا کے چلا گیا. اب تو گھر میں آ کے دیکھا, اور ایک مرتبہ دو خون تھے, دونوں خون کے تھے. سمجھ گیا جب ناچے امام کا عالم ہے تو سچا. آ گئی 11 محرم, قافلہ رخصت ہو گیا. آ گئی 11 محرم. اے عزادارو, ہم آج کے بعد, کل کے بعد ہتھیلیاں اتار دیں گے, بیڑیاں اتار دیں گے. ہم نے نظر میں پہنی ہے, لیکن کبھی آپ نے یاد کیا ہے جو سجاد کو توق پہنایا گیا تھا وہ کتنا وطنی تھا, وہ کتنا مشکل تھا. تاریخ کہتی ہے اس توق میں چاروں طرف سے زنجیر پیوستہ تھی, اور اس پورے توق میں لوہے کی میخیں لگی تھی. جب ظالموں کو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ ظالم زنجیر پھینستے تھے, سجاد تلخی آواز دیتے تھے. اے عزاداروں, کیسے کیسے شام گزر گئی, آ گئی رہائی. اب جو رہائی ملی ہے تو تاریخ کے جملے ہیں, آؤ ہم سب مل کے کہیں رہائی تو مل گئی ہے. زینب الوداع, ام فروا الوداع, سکینہ الوداع, اے عباس الوداع, اے قاسم الوداع, اے مافدہ الوداع. عزاداروں لٹا ہوا قافلہ آزاد ہو گیا. رہائی کا لفظ سنا, محملیں آمادہ ہونے لگی, سارے تبرکات واپس آ گئے. خالی تو جملہ پڑھو عزاداروں, رونے کے لیے کافی ہے, سارے مسائل چھوڑاؤ. جب ہماریاں تیار ہو گئی, ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ سجاد نے پوچھا, اماں بیویاں بیٹھ گئی؟ اے اماں کربلا چلنے بیویاں بیٹھ گئی؟ کہاں میں اماں جایا, میرے نال بیویاں بیٹھ گئی, لیکن ایک ہماری خالی ہے. جملہ سنو گے, ایک ہماری خالی ہے. مولا سجاد نے کہا اماں پریشان نہ ہو, مجھے پتا ہے جس کا سب لٹ گیا ہو, مجھے پتا ہے وہ میرے ماں کی ہماری ہے. اے بیٹا میرے ماں کی ہماری خالی تھا, اماں کافر آگے بڑھو. جب میں حکم دوں گا قافلہ روک دینا. ایک مرتبہ زندان شام سے جہاں بیٹھا, خدا آپ کو شام لے جائے, وہ مقام پر جائے جہاں زینب نے 3 دن تک حسین کا ماتم کیا. وہ جگہ آج بھی موجود ہے, سیدہ کا روضہ آج بھی موجود ہے, سکینہ کا روضہ آج بھی موجود ہے. اے عزادارو, مولا اس مجلس کے بہانے آپ کو شام لے جائے. تاریخ نے جملہ لکھا, ایک مرتبہ قافلہ چلا, مولا سجاد نے روکا, اے اماں قافلے کو روکا. قافلہ روکا, اپنے آپ کو ہماری سے اتارا, اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا, اور اس کے بعد ماں کو اتارا. دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں ایک دکھیاری ماں اس سے لپٹی تھی جو 3.5 سال کی قبر. آپ روئے نہ روئے, مجھے اس سے بہتری خالی جملہ مجھے بار بار احساس دلاتا ہے. یہ 3.5 سال کی بچی شام تک زندہ کیسے رہی, زندہ کیسے رہی. مقصد کہتی ہے, ایک مرتبہ ماں سے کہا اماں چلو ہم کربلا چلتے. اماں الوداع کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب رباب کو اٹھایا, ماں کو خدا حافظ کہا, بیٹی کو خدا حافظ کا. جملہ سنیے گا, جب یہ قافلہ 8 ربیع کو چلنے لگا نا تو جناب زینب نے ایک مقام محفل کا پردہ ہٹایا, اور پردہ ہٹانے کے بعد ایک جملہ کا, شام والوں اتنے دن ہم تمہارے یہاں مہمان رہے لیکن ہم نے کوئی سوال تجھ سے نہیں کیا. میرا غازی مارا گیا, میں نے شکوہ نہیں کیا. میرا عباس مارا گیا, میں نے شکوہ نہیں کیا. میرے اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی, میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. میری چادر لٹ گئی, میں نے کوئی فریاد نہیں کی. میرا ماجایا مارا گیا, میں نے فریاد نہیں کیا. مجھے بے دیا بدائے پھرایا گیا, میں نے تم سے کوئی خواہش نہیں کی. میرا کربلا میں چمن گزر گیا, لیکن شام کی بیویوں زینب تم سے التماس کرتی ہے. شام کی بیویوں اے زینب کیا چاہتی ہو بتاؤ, ہم حاضر ہیں. کا ایک سال
اے عزاداروں قافلہ رخصت ہوا، بتا نہیں بولا سنو، قافلہ رخصت ہوا، کربلا کے قریب آیا. مجھے واقعہ نہیں بولنا، 2 واقعے. کربلا کے قریب آیا اور آنے کے بعد مولا سجاد نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کا اماں آپ کا اکبر مارا گیا. ظاہر سی بات ہے جوان بیٹے کا نام ہے. اے اماں لیلا آپ کو جتنی فریاد کرنا ہے آپ بابا حسین کے قبر پہ کر لینا. آپ جتنے شہید ہوئے سب کے قبر پہ چلنا. اے اماں لیلا، اے اماں محربہ، اے مادر گرامی ام کلثوم، ساری باتیں کہی لیکن ایک بات الوداعی مجلس سے ایک بات ہوگی. اے اماں جب سارے کے سارے میری وصیت سمجھو، میری نصیحت سمجھو. اماں جب سارے شہیدوں کی قبر سے روح کے فارغ ہو جانا اور جب غازی کی قبر پر جانا، اے اماں جب غازی کی قبر پر جانا نا، میرا چننا یاد رکھنا اماں، اکبر کا بیان کر لینا میں روکوں گا نہیں، اپنی چادر کا بیان عباس سے کرنا میں روکوں گا نہیں، اپنی رضا کا بیان کرنا میں روکوں گا نہیں، اپنے علی اکبر کا بیان کرنا میں روکوں گا نہیں، اپنے قاسم کے مسائل بیان کرنا میں روکوں گا نہیں، حسین کے خنجر کا بیان کرنا میں روکوں گا نہیں. لیکن اے اماں آپ سے سجاد بھیک مانگ رہا ہے. اے اماں جو میرے غازی کی قبر پہ پہنچنا تو یہ نہ بتانا سکینہ شام میں اکیلی رہ گئی، کہ قبر کو چلا. محمود تجھے طرح کا واسطہ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی میں ہماری شفاعت کے لیے محفوظ کرنا. اے اللہ تمام مومن مومنات اس وقت جہاں بھی عزادار دنیا کے جس گوشے میں بھی مشغول اذاں ہیں، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں برقرار فرما. اللہ اس ہماری عزاداری کو قبول فرما. اے مولا تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ جس عنوان سے بھی ہم نے مولا حسین کی عزاداری کی ہے، اے مولا آپ کی والدہ کا واسطہ، آپ کے بھائی حسن کے جگر کا واسطہ، آپ کے بھائی غازی عباس کا واسطہ، آپ کی بیٹی معصوم سکینہ کا واسطہ، آپ کی بہن جناب ام کلثوم کا واسطہ، اور اے مولا اس غریب ماں کا واسطہ جو حجر مجلس میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے سالے کے آتی ہے، اس کا واسطہ مولا ہمارے ہر عمل کو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اپنی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما. ماننے والے تیری عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما. خصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما. ماننے والے مولا آخری الوداع ہے کل، اے مولا ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. جانے میں انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا حسین کا واسطہ، اے مولا ہم تمام لوگوں ہم اپنے لیے بھی شامل کر رہے ہیں، اے مولا ہم سب کے گناہوں کو حسین کے صدقے میں معاف فرما. پالنے والے تیری عظمتوں کا واسطہ ہماری روزیوں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. پالنے والے تجھے طرح کا واسطہ مولا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ محمد وآل محمد کا واسطہ پروردگار الوداعی تقریر ہے، الوداعی ماتم ہے، کل آخری جلوس ہے، زینب اپنے وطن پہنچنے والی ہے، مولا اس وطن مدینہ کا واسطہ، اس ام المبنین کا واسطہ، اے پروردگار ابھی اس مجلس میں دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کیجیے گا اس بی بی کے لیے. پتھر کتنا گرم ہوتا ہے آپ کو بتائے نا، آپ روڈ پر چلتے ہیں، آپ گاڑی سے چلتے ہیں، آپ کار سے چلتے ہیں، آپ بائک سے چلتے ہیں. ایک دور تھا کہ ڈامر کے روڈ ہوا کرتے تھے تو گاڑیوں میں آواز نہیں آتی تھی. آج سارے روڈ RCC ہیں، پوچھو گاڑیوں میں آواز کیوں آتی ہے؟ آپ تو اب روڈ RCC بن گئے ہیں، پتھر کے بن گئے ہیں، اس لیے گاڑیوں کے ٹائر اور پنچر ہوتے ہیں. میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں، اے مولا جو جنت کی ملکہ تھی آج وہ اتنی مصروف، آج بھی حسین کی ماں کا روزہ اتنا ویران ہے. اے اللہ اگر کوئی مٹی ہی ڈال دیتا تو بڑی بات تھی. آج بھی ان قبروں پہ پتھر پڑے ہیں، آج بھی ان قبروں پہ پتھر ہیں. ابھی یہاں مسجد میں اعلان ہو
کہ باہر الوداعی مجلس ہے، اس لیے 2 منٹ سمجھ لیجیے گا، ابھی اعلان ہو جائے اسی مجلس میں کوئی ایک عورت ہے جو بارش میں بھیگ رہی ہے، آپ لوگ چندہ کر دو، تو آپ یہ نہیں پوچھو گے وہ کس فرقے کی ماں، آپ یہ پوچھو گے کسی کی بھی ماں ہے، بھائی یہ مجھ سے لے لو، یہ مجھ سے لے لو، اس ماں کے سر پہ ایک سایہ کر دو، کسی کی ماں ویران نہ رہے۔ یہ عزاداروں چلو مدینے چلتے ہیں، جس حسین کی 2 مہینہ 8 دن ہم نے فرش ادا بچھائی ہے، اس کی ماں کا روزہ ویران ہے۔ اے پروردگار، زینب کی غربتی کا واسطہ، حسین کی مظلومیت کا واسطہ، عباس کے کٹے شانے کا واسطہ، اے علی اکبر کے کلیجے کا واسطہ، علی اصغر کے تیر کا واسطہ، محبوب زینب کی پیردائی کا واسطہ، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر فرماؤ الہی آمین۔ اس مجلس میں، اس کائنات میں ہم سب کے وارث فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرماؤ، الہی آمین۔ غلاموں میں ہم سب کا شمار فرماؤ، الحمدللہ رب العالمین۔